معرفت الہی کا مطلب ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے، اور یہ معرفت، یہ پہچان، یہ حقیقت کو جاننے کا جو یہ عمل ہے، یہ انسان اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا جس پہ بھی رحم کرم ہو، وہی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ رحم و کرم بھی ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، شریعت پہ چلنا پڑتا ہے۔ شریعت کا مطلب قانون، وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بتائی ہے ہمیں کہ کس طریقے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس موجود ہیں۔ معرفت الہی ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جب ایک راستہ چننا پڑے گا، ایک ایسا راستہ جب ہم چنیں گے تبھی جا کے اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ کرم نوازی ہوگی ہم پہ۔ یہ جو معرفت ہے، اس کا مطلب ہمیں نہ صرف اس ناسوتی دنیا کی حقیقت کا معلوم ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو عالم ارواح میں عہد الست کیا تھا وہ بھی ہمیں یاد آ جائے۔ جب ہمیں یہ دونوں چیزیں یاد آ جائیں گی تو ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے گی، معرفت الہی مل جائے گی۔ اب معرفت الہی جب جس کو ملتی ہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ اور یہ جو ولایت ہے، یہ جو معرفت ہے، جب ملتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ کچھ 3 ایسی خاص نشانیوں پہ میں بات کروں گا۔ اگر وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں یا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا رحم اور کرم ہو رہا ہے اور آپ کو معرفت الہی مل رہی ہے۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنے آپ پہ آنکھ کھل جائے گی۔ اپنے آپ پہ آنکھ کھلنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو اکاؤنٹیبل کرنا شروع کریں گے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ آپ خود دیکھیں گے دن میں آپ کیا کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو، صبح جب نیند سے اٹھتے ہو اور رات سونے تک، یہ پورا جو آپ کے یہ جو ٹائم گزرتا ہے، یہ پورا ٹائم گزرتا ہے آپ اپنے معاملات کیسے، کس طریقے سے آپ چلا رہے ہو، اس پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور خود اس کام کرنے سے خود کو روک لیں گے، اپنی نفس پہ آپ کا قابو آ جائے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نشانی اللہ کی معرفت ملنے کی ہے۔ پہلی نشانی کہ آپ اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے، دوسرے لوگوں کو آپ نے بھلا دیا، کسی دوسرے کی برائی ڈھونڈنے کی آپ جو کوشش ہوتی ہے لوگ کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب برا ڈھونڈنے نکلا تو اپنے آپ سے برا میں کوئی نہ پایا میں نے، کہ جب بھی میں نکلا کہ میں کوئی برا آدمی دیکھوں تو پتہ چلا کہ سب سے برا تو میں ہوں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں سب سے برا ہوں؟ وہ تب پتہ چلے گا جب آپ کی اپنے اوپر آنکھ کھل جائے گی۔ جو بھی کام کرو، جو بھی کام انسان کرے گا، اور جب کوئی غلط معاملات کی طرف اگر وہ جائے گا اور اس کو اپنی نفس ملامت کرے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کی نفس سکون میں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اللہ کا رحم اور کرم، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری نشانی۔ جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اس کی صرف ایک نشانی ہے، اس کی یہ نشانی نہیں کہ وہ جا کے مدرسے میں بیٹھ گیا، نہیں، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جیسے ہی وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام وہ ساری راز کی باتیں بتانا شروع ہو جائیں گی اس کو، وہ اس کو کشف بھی ہوں گے، الہام بھی ہوں گے، سب چیزیں وہ تب ہوں گی جب وہ قرآن کے ساتھ جڑے گا۔ وہ یہ دل سے مان لے گا کہ یہ قرآن خالصاً اللہ کا کتاب ہے اور اس میں ہی ہمارے لیے
بقا بھی ہے اور ہماری آخرت کی جو ہم اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، جو فلاح پانا ہے، جو ہمیں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، وہ سارے راستے یہیں سے ہمیں ملیں گے۔ جب یہ سوچ کر، دماغ میں یہ سوچ کر اور وہ بندہ قرآن کے ساتھ جڑے گا تو اس کو دین کی سمجھ آئے گی۔ دین کا لفظی میننگ میں آپ کو بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہب کو دین سمجھا ہوا ہے۔ دین لفظ کا مطلب ہے بدلہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جسے ہم کرما کہتے ہیں، تو دین کا لفظ ہے بدلہ۔ جیسے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین مطلب وہ دین، وہ جو بدلے کے دن کا مالک، تو وہ جو آپ کو بدلہ، وہ جو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اگر کروں گا تو اس کا رسپانس مجھے یہ ملے گا، برا کروں گا تو برا ہی ملے گا۔ اگر آپ گیہوں کا کاشت کریں گے تو وہی آپ اس کا ہارویسٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گیہوں کاشت کر رہے ہو اور چاول آپ ہارویسٹ کرو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب جو چیز آپ کرو گے اس کا ہی رسپانس ملے گا، ایز یو سو سو شل یو ریپ۔ تو دوسرا یہ کہ اس کو دین کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہے گا کہ نہیں، اب ہمیں دین پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں دین، اور جب اس کو دین کی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد اس پہ چلنا جب شروع کرے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، بہت ہی جو بڑے پائے کے اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ خود پہ کام کرتے ہیں، خود کی جو برائیاں ہیں ان پہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ختم کریں۔ دوسرا، ان کو دین سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دوسری نشانی۔ اس کے بعد جو تیسری نشانی ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے بعد اپنے کردار، مطلب جب اس نے دیکھ لیا، دین کو سمجھ لیا، تو پھر وہ خود اس چیز پہ چلے گا، اور اس کا جو کردار ہے، اس کے کردار سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور لوگ اس کو پسند کرنا شروع کریں گے۔ لوگ چاہیں گے اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اور وہ بولے گا، اس کا اورا اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ وہ جب بھی بولے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، مطلب اللہ کی ہی باتیں کرے گا۔ لوگوں کو جب وہ بتائے گا، تبلیغ کرے گا، اور یہ میسج، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچائے گا، تو اس کے کردار میں اتنی خوشبو ہوگی یا اس کی باتوں میں اتنی مہک ہوگی کہ لوگ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ لوگ کبھی بھی دلیلوں کے ساتھ قائل نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے کتنے بھی دلیل لے کے آئیں، لوگ کبھی بھی آپ کو وہ نہیں مانیں گے۔ آپ کے پاس کتنی بھی اسٹرانگ دلیل موجود ہو، آرگومنٹ موجود ہو، لیکن وہ کبھی بھی مانیں گے نہیں۔ وہ مانیں گے چاہے آپ کے دشمن بھی ہوگا، اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ سچے ہیں، صدیق ہیں، آپ کی باتوں میں وزن ہوگا، تو آٹومیٹکلی آپ کے جو اورا ہے، آس پاس کا جو انرجی ہے، وہ پازیٹیو انرجی ہو جائے گی، اور لوگ آپ کو سننے آئیں گے، لوگ آپ کو سمجھنا شروع کریں گے۔ لوگ چاہے آپ کے دشمن ہوں، لیکن وہ آپ کی تعریف ضرور کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا کردار ایسا ہوگا، کیونکہ آپ چل ہی شریعت پہ رہے ہو۔ آپ نے پہلے کیا کیا؟ پہلی نشانی یہ کہ آپ کی آنکھ کھل گئی اپنے آپ پہ، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اپنے آپ کی زندگی ایسے نہیں گزار رہے کہ بس جانور کی طرح چل رہے ہیں، نہیں، ہم قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں تو بالکل، وہ اگر وہ غلط کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ روکیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اس کو دین کا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی سوال ہوگا حلال کا، حرام کا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو خود ہی اس پہ عمل پیرا ہوگا، اور کردار بہترین کردار بن جائے گا، اور لوگ اس کو سننے آئیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں جب نشانی ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کو معرفت الہی مل گئی ہے۔